گزارش کر رہا ہوں کہ سب میرے ساتھ تشریف لائیں. سلطان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں. زندگی بہت قیمتی ہے، اسے قیمتی بنائیے گا، دل میں لے کر نہ جائیے. تالیوں سے استقبال کیجئے آپ کے ہمارے بزرگ محترم سلطان شاہ. بیٹا میرے بچے، آپ نے جملہ کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے کیا کر دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تہجد کا وقت ہے اور یہاں ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے. تنہائی میں اللہ سے توبہ کیجئے کہ اگر آپ نے کسی کی توہین کی تو آپ پکڑ میں آ جائیں. استغفار پڑھیے گا، اللہ سے توبہ کیجئے. بہت شکریہ آپ کا. یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے شمسی صاحب تک. ہیلو جی حضرات، مجھے اجازت ہے؟ بھائی میری طرف توجہ دیجیے. توجہ ہے آپ لوگ؟ میرا آپ سے ایک معاہدہ ہے، اگر میں ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں تو مجھے ہٹا دیجیے، اور اگر میں سچ بولوں تو میری تائید کیجیے. تالیوں سے مجھے بتائیے گا کہ آپ سننے کے موقع میں. ملاحظہ فرمائے دوستو، ایک شعر میں آپ کی نظر کروں گا. احادیث، قرآن کریم، تاریخ اسلام، شریعت کے حوالے سے یہ اکابرین ہے، یہ آپ کو بتائیں. سنیے گا بچوں، ان کو یہاں سے ہٹائیے یا ان کو خاموش کیجیے. ان کو ہٹائیے یہاں سے یا ان کو خاموش کیجیے. دو کام کیجیے. اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے. اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے. جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور آگے بڑھو اور سناؤ. یہ میں نے حضور کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں ذرا سی. آپ نے بڑے خاموشی سے سنا شاید. اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے. جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. شمسی بھائی، سنگ کتنے بھی اچھالے میری جانب دنیا. ملاحظہ فرمائیں. اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے. جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. سنگ کتنے بھی اچھالے میری جانب دنیا. میرے ہونٹوں پہ صدا حرف دعا ہوتا ہے. یہ بھی سیرت کے پہلو پیش کر رہا ہوں. آداب. اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے. جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. سنگ کتنے بھی اچھالے میری جانب دنیا. میرے ہونٹوں پہ صدا حرف دعا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کی منظوری فرمائی وہ حج بیت اللہ پر تشریف لے جا رہے ہیں. عمرے پر آپ جاتے ہیں، اگر آپ تشریف لے جائیں تو ایک بار غار ہیرا ضرور جائیے گا. مجھ گنہگار کی وہاں حاضری ہوئی. اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے. انور کمال، تم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے لیے تو محنت کر رہا ہوں یار. مشاعرے تو ابھی پڑھو گے آپ، ابھی تو شروع کیا آپ نے مشاعرہ پڑھنا. مشاعرہ بہت سنجیدہ فضا کا نام ہے. اپنی تعریف کریں آپ تو کیا ہوتا ہے. جس کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. سنگ کتنے بھی اچھالے میری جانب دنیا. میرے ہونٹوں پہ صدا حرف دعا ہوتا ہے. ذہن و دل نور کی مانند پگھل، ذہن و دل نور کی مانند چمک اٹھتے ہیں. اشرفی صاحب، ذہن و دل نور کی مانند چمک اٹھتے ہیں. نور کی مانند چمک اٹھتے ہیں جب کبھی تذکرہ غار ہرا ہوتا ہے. سب بتائیے اگر شعر اچھا ہے. ذہن و دل نور کی مانند چمک اٹھتے ہیں جب کبھی تذکرہ غار ہرا ہوتا ہے. اور ہم کو بخشی ہے خدا نے وہ کتاب، اے ماجد جس قدر پڑھیے گا مفہوم نیا ہوتا ہے.
آئے ہم کو بخشی ہے خدا نے وہ کتاب اے ماجد جس قدر پڑھیے گا مفہوم نیا ہوتا ہے. اور عرض کروں آپ سے ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے. نوجوانوں مجھے آپ کے دل پر دستک کر کے جانی ہے اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے. جب ہم حشر میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ ہوں گے تو آنکھ سے سوال کرے گا میرا اللہ کہ تو نے کیا دیکھا. کان سے سوال کیا جائے گا کیا کیا. زبان سے سوال کیا جائے گا کیا بولا. ماجد سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی تھی تو نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ میرا پیغام دیا. میرے دوستو اللہ نے مجھے یہ تہجد کا وقت عطا کیا. ملاحظہ فرمائیں ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے. حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. سلطان بھائی آپ کا موڈ اچھا ہو رہا ہے. یہ تبرکات ہیں ہمارے. ہم علم شہرت میں بڑے کتنے ہو لیکن ہم اپنے بزرگوں سے بڑے ہو نہیں سکتے. بے شک حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. آداب ذرا سی توجہ اور چاہتا ہوں میں اپنے ذہن تک آپ کو لے آؤں گا پھر تازہ غزل پڑھوں گا. آداب لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. آئیے میرا ساتھ دیجئے. ملاحظہ فرمائیں ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا. ملاحظہ فرمائیں ماحول بنائیے. ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا. ہو گئے متحد اگر ہم لوگ ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا. آداب ایسے انسان سے کیا بہت شکریہ آپ ماحول بنا رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا. ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا. ہو گئے متحد اگر ہم لوگ ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا. نوجوانوں اپنے اس بھائی کا شعر اپنے ساتھ لے جائیے کہ تو بڑا ہی قریب ہے مولا. بڑا ہی قریب ہے. تو بڑا ہی قریب ہے مولا. قوم غمگین کی حفاظت کر. جنگ اسلام دشمنوں سے ہے تو فلسطین کی حفاظت کر. آمین کہیے اور میرا ساتھ دیجئے گا. دل نکال کے رکھوں گا آپ کا. 2008 کے بعد شاید اب میں آیا ہوں مجھے نہیں معلوم. تو بڑا ہی قریب ہے مولا. قوم غمگین کی حفاظت کر. جنگ اسلام دشمنوں سے ہے تو فلسطین کی حفاظت کر. اس کی چشمے کرم جو ہو جائے. سنیں یہ نورانی لوگ. اس کی چشمے کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں. سماعت فرمائیں. اس کی چشمے کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں. اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں. آمین. سب کو اچھا لگا تو سب تالیاں بجا کے مجھے بتائیے کہ میں آداب. اس کی چشمے کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں. اے خدا
میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں، جو وراثت میں ہم نے پائے۔ مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں ہوتی ہے جو بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ آداب، جو وراثت میں ہم نے میں رفتہ رفتہ آپ تک آ رہا ہوں، جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ اب میرا ساتھ دیجئے، میں غزل شروع کرتا ہوں۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جہاں میں وہ بھی نہ ایک موڈ ہے نا آپ لوگوں کا بچوں، موڈ ہے؟ جہاں میں، بہت شکریہ، جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا، جو دوسروں کے غموں پر، شکریہ، جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا۔ دیکھیں میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اسی امت کا ایک گنہگار، کبھی ہنسائے گا تم کو کبھی رلائے گا، کبھی ہنسائے گا تم کو کبھی رلائے گا، کبھی ہنسائے گا تم کو کبھی رلائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا، بے شک ہمارا خون۔ بھئی اللہ سلامت رکھے، آپ لوگ تھکے نہیں حالانکہ ساری رات سے بیٹھے۔ کبھی ہنسائے گا تم کو کبھی رلائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا۔ ایک شعر نظر کرتا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، بلائے ظفر اللہ منان بھائی سنیں کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، بلائے ظفر اللہ اکبر، کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا، تیرا غرور بھی۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی جی بہت اچھا، ذرا بتا دیجئے گا مردوں کی طرح آداب، کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا۔ حضرات یہ وقت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ شاہین باغ کی شہزادیوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہی شاہین باغ جس کے لیے ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں زخمی ہوئی۔ میری دو بیٹیاں جامعہ کی لائبریری میں تھیں، جن میں سے ایک بیٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب NDTV لائیو اس کو دکھا رہا تھا تو ایک بچی کو دیوار سے لوگ اتار رہے تھے، وہ میری بڑی بیٹی تھی جو زخمی ہوئی۔ دوسری میری بیٹی لائبریری میں تھی، وہ بھی زخمی ہوئی، لیکن میں نے ان دونوں بیٹیوں کو یہ کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نے، تمہارے ابا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
آپ کو بھی حق کا ساتھ دینا ہے. یہ لغزشیں تو آتی رہتی ہیں. سازشوں سے ڈرنا نہیں. اگر ایمان والی ہو تو ثابت کرو اپنے عمل سے, اپنے کردار سے کہ تم ایمان والے ہو. شاہین باغ کی شہزادیوں کے بارے میں آج جو جنتر منتر پر ہمارے پہلوان بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہم ان کے غم میں ساتھ ہیں. لیکن ان میں ایک وہ بھی ہے پہلوان جس نے کہا تھا کہ دلی پولیس لٹ بجاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. شاہین باغ کی شہزادیاں نہیں گھبرائی تھی اور آج وہ بیچاری رو رہی ہے, لیکن ہم اس کے رونے میں اس کے ساتھ ہیں. وقت پھر ہمیں اپنا آئینہ دکھاتا ہے. شعر پیش کرتا ہوں. اگر سچ بولوں تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا, تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. انور بھائی سنیے, ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا. جو یہ نہ ہو, بہت شکریہ. ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا. ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا. بتائیے غزل آپ کو کیسی لگی, تو میں چند اشعار اور پیش کروں. کئی غزلوں کی فرمائش ہے. میں ایک غزل پڑھ دوں جو پچھلے 30-35 سال سے پوری دنیا میں پڑھ رہا ہوں, آپ کے دلوں پر لکھی ہوئی ہے. آپ اسے اسی طرح سنیں جیسے آپ 30-35 سال پہلے سے سن رہے ہیں. مجھے خوشی ہوگی, میں پیش کرتا ہوں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ماشاءاللہ, سلامت رہیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. سنو میرے دوستوں, ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ادھر سے بھی ایک آدھ فوٹو کھینچ لیجئے. اصل میں گھر جا کے دکھانا پڑتا ہے کہاں گئے تھے, تو اس وجہ سے میرا کھینچی, ان کا نہیں. آپ ویڈیو نہ بنائیے, ایک دو فوٹو کھینچ دیجئے. ہمیں گھر میں حساب دینا پڑتا ہے کہاں گئے تھے, کس کے پاس بیٹھے تھے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. زندگی کے ساتھ مشاعرہ سنیے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ملاحظہ فرمائے, علماء تشریف فرمائے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ شعر میری پہچان بنا آپ لوگ کی دعاؤں کی وجہ سے, حالانکہ میری اوقات کچھ نہیں ہے. سنیے گا. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. سماعت فرمائے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. اللہ میرے رزق کی
बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। नौजवानों, एक शेर आपकी नजर करके जाता हूँ, अगर ये शेर याद रहे और माजिद याद रहे तो मेरे लिए भी दुआएं खैर कीजिए। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, मुलाहिजा फरमाएं, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। अभी माह रमजान गुजरा है, फाके में रोजे में फर्क बताया है मैंने, समाअत फरमाया। अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगो, मुलाहिजा फरमाया, अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगो, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। शेर बहुत सारे हैं, मुख्तसर करके आखिरी शेर आज के साहिब महफिल मोहतरम शमसी साहब की नजर करता हूँ। ये शेर समाअत फरमाए। दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, माजी 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। बहुत नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ, आप बैठिए, मैं नहीं जाऊंगा। सिलसिला न छोड़ेंगे। अल्लाह मौलाना, उस पे दाग भी देंगे लोग? नहीं, अच्छा ठीक, सिलसिला न छोड़ेंगे, हम भी घर बता देंगे। देखिए, हमारे जामिया के कई साथी यहाँ मौजूद हैं, नदवे के हमारे दारुल के कई साथी मौजूद हैं। मौलाना ने एक गजल के लिए हुक्म दिया, अगर आप पे वक्त हो तो मैं पेश कर दूं, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप आदाब। हम लोगों को सताने का मैयार एक है, आप दिल से सुन लीजिए जब आपने दोबारा याद दिलाया, पूरी मिल्लत का दर्द इसमें पेश करता हूं। हम लोगों को सताने का मैयार एक है, हम लोगों को सताने का मैयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। पहली जंग अजीम 313। सच ये है इस कबीले में जीदार एक है, जिसके सदक़े में ईमान मिला। मुलाहिजा फरमाइए। सच ये है इस कबीले में जीदार एक है,
اس پار بے شمار ہے، اس پار ایک ہے، اس پار بے شمار ہے، اس پار ایک ہے۔ بڑی پرانی غزل آپ نے یاد دلائی، اس کے سارے شعر یاد نہیں ہیں، لیکن میں ایک دوسری غزل کے 3 شعر پیش کرتا ہوں بغیر شمسی صاحب سے اجازت نہیں۔ آپ تالیاں بجا کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کا مطلب۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، دل سے سن لیجئے ادھر سے۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں۔ کیا شعر یاد آ گیا؟ جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک سفر میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان کی دولت قبول کی۔ ملاحظہ فرمائیں، الحمدللہ میں نے اب تک جتنے اشعار پڑھے، ایک شعر بھی ایسا نہیں پڑھا جو فیملی کے ساتھ نہ سنا جاتا ہو۔ میری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں موجود ہیں۔ شاعری وہی ہے جو ہمیں یہاں سے جانے کے بعد یہ بتایا کہ کچھ نہ کچھ اچھی بات سنی۔ جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں۔ صدر محترم، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، سماعت فرمائیں، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں، دشت کو جو گلزار بنانے والے، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، اب کتنے ایمان اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں۔ اس غزل کا شعر مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تم لے جاؤ، سنیے محترم مولانا، سماعت فرمائیں، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے، ہم تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں۔ اور غزل کا مقطع اللہ کرے آپ کو یاد رہے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر
साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। बहुत